نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ضرور پاک اللهم صل قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات میری اور آپ کی اصلاح کے متعلق قوانین پر مشتمل ہے۔ پہلا قانون جو اسلام کی بنیادی اکائی کہلایا جا سکتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت حاصل ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی اطاعت کرنا ہی ایمان ہے۔ دوسرا قانون کہ جس دل میں نبی کا ادب نہ ہو وہ شخص اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تیسرا قانون، تمہارے پاس کہیں سے کوئی خبر آئے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو جب تک مکمل تحقیق اور تفتیش نہ کر لو۔ چوتھا قانون کہ مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو لڑائی کو ہوا دینے کے بجائے ان کے درمیان صلح اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ ایک فریق تو صلح پہ آمادہ ہے لیکن دوسرا زیادتی پہ اتر آیا ہے، تم اس زیادتی کرنے والے کو مجبور کرو کہ وہ ہتھیار پھینک کے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلح کر لیں، اور دونوں جب ہتھیار پھینک دیں تو اب ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کو ایک جگہ بٹھا کے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر دی جائے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج میں نے ایک آیت نمبر 10 پڑھی ہے، اس کا تعلق اسی قانون کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ تم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے در پہ کیوں ہو؟ تم ایک دوسرے پہ اسلحہ کیسے اٹھا لیتے ہو؟ تم تو وہ قوم ہو جسے اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، پکی بات ہے۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، خواہ وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی خطے، کسی بھی ملک اور دنیا کے کسی بھی کنبے قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم اس کے ساتھ
رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہی بات قرآن بھی کہہ رہا، انما المؤمنون اخوہ، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، اس نے اپنے سارے ماننے والوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اس لڑی میں پروئے ہوئے مسلمان خوبصورت موتی ہیں، اور جو اس لڑی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنی خوبصورت مالا سے نکال کے گندگیوں میں ڈالنے والا بن جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی واضح تعلیم ہے کہ تمام مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں سارے بھائی، اور کون نہیں جانتا کہ رشتہ اخوت کی کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے ان تقاضوں کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب ایک دوسرے کے بھائی ہونا تو پھر سن لو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ ایک بنیادی اصول ہے۔ اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں جن میں کچھ روشنی ڈالوں گا، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ رشتہ اخوت کا حق کیسے ادا ہوگا، یہ اخوت کا رشتہ قائم کیسے رہے گا، اس میں قوت کیسے آئے گی، اس میں مضبوطی کیسے آئے گی، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پہ عمل کریں کہ لا یحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا شروع کر دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے ہم عزت پسند کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان کو ذلیل کیوں کریں؟ اپنے لیے عزت تو دوسرے کو ذلیل کیوں کریں؟ اپنے بارے میں یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا دھوکہ نہ کرے تو دوسرے کو دھوکہ ہم کیوں دیں؟ اپنے بارے میں یہ پسند ہے کہ مجھے دوسرا مسلمان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے یا اپنے کسی بھی طرز عمل سے دکھ اور تکلیف نہ دے، تو پھر دوسرے کے بارے میں اگر میرے یہی جذبات نہیں ہیں تو پھر میں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کسی محفل میں مجھے برے لفظوں میں یاد نہ کیا جائے، میری غیبت نہ کی جائے، اور بالخصوص مجھ پہ بہتان نہ لگایا جائے، تو میں اپنی محفل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کا بدی کے ساتھ تذکرہ کروں تو پھر میرا ایمان کامل نہیں ہے۔ میں اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آرام کر رہا ہوں تو میرے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالے، پھر دوسرے کے لیے بھی اگر میں پسند نہ کروں تو پھر میرا ایمان کامل نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے یہ تاکیدیں کی، سمجھاتے رہے۔ حضور کہتے ہیں مجھے شک پڑ گیا کہ اب شاید جبریل یہ کہے گا کہ پڑوسی پڑوسی کا وارث بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو اس نے نہیں کہا، لیکن باقی اس نے کسر چھوڑی کوئی نہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ میری تکلیف کا باعث نہ بنے، تو پھر میں اس کی تکلیف کا باعث کیوں بنوں، میں اس کی راحت اور آرام میں خلل کیوں ڈالوں؟ تو ایک بڑی مضبوط اور جامع بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے کہ بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو۔ اور جو شخص ایسا ہوتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے۔ اور ایسے افراد میں اگر اضافہ ہوتا جائے تو پھر ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جیسا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا۔ لوٹے پھوٹے مہاجرین جب مکہ سے آئے، ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کی بیویاں مکہ میں رہ گئیں، ان کے ساتھ آئی نہیں، نہ ان کے پاس کاروبار ہے، نہ ان کے پاس تجارت، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ آپ تصور کریں ہمارے اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں
اور ہمیں کہا جائے یہ تمہارے بھائی ہیں، تو ہم کیا رد عمل دیں گے؟ جبکہ مدینہ میں جن کو میرے نبی نے تربیت دی تھی، اور جب مہاجرین آئے تو انصار نے اپنا سب کچھ ان کے لیے پیش کیا، اپنی آدھی زمینیں دے دیں۔ ہم ایک مرلہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آدھی زمینیں صرف کس بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ اور مورخ بھی جب لکھ رہا ہوگا تو وہ بھی برتہ حیرت میں گم ہوا ہوگا کہ کچھ انصار صحابہ نے قربانی کی انتہا دیتے ہوئے کہا کہ میرے مہاجر بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، جو تجھے پسند ہے تو بتا، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد تو اسے نکاح کر۔ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تو وہ کیا تھا؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف سے بلبلا ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی ترجمانی کی ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ اخوت اس کا نام ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو ہم بے قرار ہو جائیں، ہم بے تاب ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ یہ جذبات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں مسلمان ذبح ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تک نہیں کر پاتے۔ مسجد اقصی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، جا تو ہم سکتے نہیں، دعا تک ہم نہیں کر سکتے۔ تو اپنے اندر احساس پیدا کیجیے، جس طرح اپنے سگے بھائی کا احساس کرتے ہو نا، وہ دور بیٹھے مسلمانوں کا جو کفار کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کا اپنے اندر کم از کم احساس پیدا کرو۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا نا، یقین جانیے پھر ہمارا ایمان وہ بالکل آخر تک پہنچ چکا ہے، آخری لیول تک پہنچ چکا ہے، جس کے نیچے کفر ہی بچتا ہے اور کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمان، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت میں اس کے کام آئے گا، تو جو سب سے بڑی ضرورت کا دن ہوگا نا قیامت کا، اللہ اس دن تیرے کام آئے گا۔ جو دنیا کی کسی تکلیف کو کسی مومن سے ہٹائے گا، اللہ قیامت کی تکلیفوں کو اس مومن شخص سے ہٹا دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی تنگ دست شخص تم سے قرض لیتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے واپسی کی صورت نہیں بن رہی، تم اسے کچھ مہلت دے دو، کچھ وقت میں اضافہ کر دو، تو اللہ تمہارے لیے اتنی مہلتیں پیدا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو نا، تو ایک دوسرے کی پردہ دری نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو چوکوں اور چوراہوں پہ نہ لٹکایا کرو۔ تم کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بھائی ہیں تو جو بھائی ہونے کے تقاضے ہیں انہیں ہم پورا کریں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جس حد تک ممکن ہو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کریں، اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اسے ہم تکلیف دے نہیں۔ اگر ہٹا نہیں سکتے تو ہم اس کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ اور تیسری اہم چیز کہ سارے مسلمانوں کا ہمارے دل کے اندر احساس موجود ہو، ہمدردی ہو، ایثار کے جذبات ہوں۔ تو پھر رب ذوالجلال کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں کی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر ان میں جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وما علینا الا البلاغ۔